ایک غلام بچے کی قسمت جاگی۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی اور غلام بچہ بہت ہی کمزور، لاغر اور ناف، بے بس اور لاچار تھا۔ نہ اس کا کوئی سرپرست تھا اور نہ کوئی وارث۔ بادشاہ کی نظر عنایت نے اس کو آغوش میں شفقت میں لے لیا۔ اس کی تربیت کے لیے بہت ساری نرسیں مائیں مقرر کی، رہنے کے لیے خوبصورت محل، جھولنے کے لیے جھولے، کھیلنے کے لیے صاف ستھرے میدان، سیر و تفریح کے لیے ہرے بھرے باغیچے عطا کر دیے۔ خادم باورچی خانہ سے اس کے اشاروں پر بہتر سے بہتر کھانا بنا کر کے پیش کرتا۔ ایک داروغہ ہمیشہ کمر کس کے کھڑا رہتا کہ جب بھی اشارہ پائے بہتر سے بہتر پوشاک اور سامان آرائش اس کی خدمت میں حاضر کرے۔ تعلیم کے لیے بہتر سے بہتر عتیق مقرر کیے گئے۔ باڈی گارڈ کا ایک مضبوط دستہ ہر وقت محل کی حفاظت کرتا رہتا اور بے وردی پولیس اور CID اس کے دائیں بائیں نگرانی میں مصروف رہتے۔ گرج و تمام نظر برداریاں جو خاص شہزادوں کی ہو سکتی تھیں اس غلام بچے کی گئی۔ بچہ جوان ہو کر سرکاری خدمت انجام دینے کے قابل ہوا تو بادشاہ نے ایک پورے صوبے کی حکومت اس کے سپرد کر دی۔ یہ غلام بچہ سلطنت اور گورنر کی حیثیت سے بڑے کارفرش سے اس صوبے میں پہنچا۔ راجدھانی میں اس کی عظیم عالیشان جلوس نکالا گیا۔ گورنمنٹ ہاؤس سرکاری محل میں فروخت ہوا۔ حکومت کی باگھ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ صوبے کی حکومت پا لینے کے بعد اس کا فرض بنتا تھا کہ جس نے اس کی اتنی مدد کی وہ بھی اس کی امیدوں پر کھرا اترتا۔ اس سٹوری کو میں یہیں روکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتی ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعائیں مانگنے لگتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھنے لگتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں اور جیسے ہی ہمارا وہ کام بن جاتا ہے پھر دعائیں ختم، نمازیں ختم، یہاں تک کہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اتنا کہہ دینے سے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا کچھ کم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اللہ کے لیے کریں نہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں کہ اللہ ہمیں 5 وقت بلاتا ہے۔ اللہ ہمیں مال و دولت سے نوازتا ہے، پوری دنیا میں ہمارے عیش و آرام کی چیزوں سے بھر دیا۔ ہماری دعائیں مانگنے سے وہ ہم تک ان چیزوں کو پہنچاتا ہے، بدلے میں صرف ہم اس کی عبادت کی تسبیح نہیں کرتے۔ وہ اسٹوری تو پوری کر دوں۔ صوبے کی حکومت پا لینے کے بعد اسے اس خانہ جات کا فرض تھا کہ جس مالک نے اسے بلا کسی استحقاق کے انہیں بے شمار مہربانیوں اور عنایتوں سے نوازا، اس کی وفاداری اور اطاعت شاعری میں اپنی زندگی قربان کر دیتا اور پھر بھی یہی فیصلہ کرتا کہ حق ادا نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے پاس اس کا کچھ بھی نہ تھا، جو کچھ تھا بادشاہ کی عنایت تھی، اس کا لطف و احسان تھا۔ مگر اس غلام کے بچے کو جیسے ہی حکومت ملی وفا کی بجائے جفا کی باتیں سوچنے لگا۔ اس کی انتہا یہ تھی کہ بادشاہ کے ملک کے پیچھے پڑے
جو لوگ پیچھے پڑے تھے ان ساز باز کے ساتھ رہنا شروع کر دی۔ امن و ایمان قائم کرنے کی بجائے کمزوروں کی امداد اور مظلوموں کی فرسائشی، ملک کی آبادی اور سلطنت کی ترقی کرنے کی بجائے فساد پھیلانا اور بغاوت برپا کرنے کے منصوبے تیار کرنے لگا۔ لیکن یہ بادشاہ بہت ہوشیار تھا، سمجھدار تھا۔ اس کا نظام حکومت بہت مضبوط تھا۔ وہ خود بھی ہر وقت چوکنا رہتا تھا۔ اس کی مستعد، نہایت چست CID بھی ایک ایک لمحہ کی خبر اس کو پہنچاتی رہتی تھی۔ بادشاہ کو فوراً ہی اس بدبخت کے ارادوں کا علم ہوا۔ یہ پوری سازش پکڑ لی گئی۔ غلام بچہ گرفتار ہوا اور فوجی عدالت میں پہنچی۔ بادشاہ کو فوراً ہی اس بدبخت کے ارادوں کا علم ہوا۔ یہ پوری سازش پکڑ لی گئی۔ غلام بچہ گرفتار ہوا اور فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع کی گئی۔ فاضل وجوہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے یا کم سے کم سزا میں اس کو ہمیشہ کے لیے جیل خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اس بدبخت نے بادشاہ پر ظلم کا ارادہ کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اب آپ ہم سب کی حالت پر غور کرو۔ یہ انسان کچھ بھی نہ تھا، خاک کی ایک مٹی تھا۔ سب آقاؤں کے آقا، سب مالکوں کے مالک، سب آقاؤں کے آقا، سب مالکوں کے مالک، سب حاکموں کے حاکم اور حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نے اس مستحق کو جسم عطا کیا۔ دنیا، کائنات اور زمین آسمان سب کچھ بنایا۔ بدلے احسان کے ہم نے ان کا شکر بھی نہ ادا کیا، ان کی عبادت میں دن بھی نہ گزارا۔